بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا فقیر محمد تنویر عباس سیانوی آج آپ کے لیے جو میں وضو کے بیان ہمارا چل رہا تھا اس میں جو ٹاپک میں آج آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ وضو کے بعد بچوں کا پانی پینے سے 70 بیماریوں سے شفا ملتی ہے، وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو کہ جنت کا 8 دروازے کیسے کھولتے ہیں اور نظر کیسے کم نہیں ہوگی، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ میں بتاؤں گا۔ تو جو شخص لوٹے وغیرہ میں یا کسی اور برتن میں جس پانی سے وضو کرنا ہے وہ ڈال کر وضو کرے اور وضو کے بعد بچوں کا پانی پیے گا تو سفرجاب ہوگا۔ چنانچہ جو میرے امام ہیں، امام احمد رضا خان رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے فتاوی رضیہ، اس میں ایک کتاب میں محرجہ جس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 575 تا 76 پر وہ فرماتے ہیں کہ جو سب بچے ہوئے پانی کو سرن پینا عظمت اور احترام ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ حضور نے وضو فرما کر بقیہ آب یعنی بچوں کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور ایک اور حدیث میں یوں روایت آیا ہے کہ اس کا پانی 70 مرض سے شفا ملتی ہے، یعنی کہ بچے ہوئے پانی کو پینے سے 70 بیماریاں جو انسان کے اندر چھوٹی موٹی نگی ہوتی ہیں، بڑی بیماریاں بھی ہوں تو وہ ان سے شفا مل جاتی ہے۔ تو نیز اس کو آب زمزم سے مشابہت یہ رکھتا ہے، ایسے پانی سے استنجا مناسب نہیں۔ اور ایک شخصیت علامہ تنویر ہیں، ان کی آداب وضو کی کتاب میں ہے کہ وضو کے بعد وضو کا پسندیدہ یعنی بچے ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیے۔ تو اس کے علاوہ علامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہوں تو مجھے شفا مل جاتی ہے۔ نبی صادق علیہ السلام محمد عربی خاتم النبیین علیہ السلام کے اس صحیح طبیعی نبی میں پائے جانے والے اسرار گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ خود بھی اپنایا ہے۔ تو اس کے بعد حدیث پاک میں آیا ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو ہم مسلمانوں کو کتنا اچھا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو خالص نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے جس طرح وضو کرنے کا حکم ہے اور اسی طرح وضو کرتا ہے اور اس کا وضو صحیح ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا وضو صحیح ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کیا ہوگی، وہ جس دروازے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر جو شخص سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر بھی کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اور جو شخص ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے میدان محشر میں اللہ رب العزت اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور وضو کے بعد اگر آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پر فرشتے مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور بروز قیامت اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر ایک شخص وضو کے بعد اول درود پڑھ کر یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترجمہ کے زمان، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا
بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ تو مسلمان بھائیوں دیکھو ہمارے نبی آخر زبان کے امتی ہونے کی خاطر ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا گیا ہے کہ وضو میں ہم جب خالص وضو کرتے ہیں، اسے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ وضو میں اس کو محبت پیدا کریں، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے عثمان غنی کیسا تھا اور وہ آپ اسلام کی سنت کو کیسے انہوں نے اپنایا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کریں، دو نہیں تو ایک کلمات ان کو یاد کریں، نہیں تو کم از کم سورۃ القدر تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ ہر خانہ میں کہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں یہی دعا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اس میرے چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔